جوڈیشل کمیشن کی بات کی جا رہی ہے، اس پہ آپ کو کیا مسئلہ یہ ہے جب ہمارا کام چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے، جہاں پرابلم نہیں آ رہی ہے، انویسٹیگیشن کلیئر ہو رہی ہے، جہاں پرابلم آئے گی پھر ہم دیکھیں گے۔ ساہیوال کی جو ٹریجڈی ہے اس میں جو خاندان ہے اس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے مکمل یکجہتی کا اعلان کیا ہے، انصاف جو ہے ان کو بچانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں ان کی پرائم منسٹر نے عثمان بزدار صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو ہدایت کی ہے کہ ان کے اوپر فوری طور کے اوپر عمل کیا جائے۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پنجاب کی صوبائی حکومت کی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لاہور کا دورہ کیا اور وہاں انہوں نے چیف منسٹر بزدار صاحب کے ساتھ بیٹھ کر صوبائی کابینہ کی پرفارمنس کے اوپر بھی رپورٹ لی۔ ساتھ میں ثانیہ ساہیوال کی بھی بات ہوئی اور سنا ہے خبروں کے مطابق کہ عمران خان صاحب نے چیف منسٹر بزدار صاحب سے کہا کہ اگر لواحقین جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہو رہے تو ان کو جوڈیشل کمیشن کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس آئیڈیا کو ریویو کرنا چاہیے۔ اور یہ خبر تب آئی ہے جبکہ چیف منسٹر صاحب جوڈیشل کمیشن کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، مگر آج ہی لاہور ہائی کورٹ سے بھی اطلاع آئی ہے کہ وہاں جو کیس لگا ہے اس میں بھی انہوں نے پنجاب حکومت کو اس حوالے سے نوٹس دے دیا ہے۔ کیا سچ مچ ثانیہ ساہیوال جو ہے وہ چیف منسٹر بزدار صاحب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ثابت ہوگا؟ ان کے اوپر جو پریشر ہے پارٹی کے اندر سے باہر سے بھی جو تنقید ہو رہی ہے، کیا وہ عمران خان کے سپورٹ کے باوجود اس سب کو برداشت کر پائیں گے؟ اینڈ ول ہی بی ایبل ٹو پاس دس وتھ فلائنگ کلرز؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے۔ ویلکم ٹو دا شو چوہان صاحب۔ جی چوہان صاحب، تو چیف منسٹر صاحب نے تو کچھ دن پہلے رول آؤٹ کر دی تھی جوڈیشل کمیشن، مگر اب خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان سے کہا ہے کہ اگر لواحقین نہیں مانتے اور کوئی آپشن نہیں ملتا تو وہ ایک جوڈیشل کمیشن کے بارے میں سوچیں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہاں ریویو کرنے کی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، چیف منسٹر صاحب نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا تھا، اس کو ایبسلیوٹلی یا انٹائرلی جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی جے آئی ٹی رپورٹ پیش کرے گی اپنی 1 مہینے کی، اور وہ کمپلیٹ اور کمپریہنسو رپورٹ ہوگی جو 10 دن بعد تقریباً جو ہے وہ آ جائے گی، اور اس رپورٹ سے پہلے جتنے ابتدائی تقاضے تھے قانون اور انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے وہ پورے کر دیے گئے ہیں۔ جو 5 موقع کے سی ٹی ڈی کے اہلکار تھے جنہوں نے یہ ظلم اور جبر اور بربریت کا بازار گرم کیا تھا، ان کے خلاف 302 کی ایف آئی آر لواحقین کی مرضی اور منشا کے مطابق درج ہو چکی ہے۔ ان کا چلان پیش کر کے ان کو 302 کے کیس میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ وہ اس وقت پابند سلاسل ہے اور جیل میں ہے۔ جو ان کی ہائر ہرارکی تھی، اس ہرارکی میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی، ایس پی ساہیوال سی ٹی ڈی، ڈی ایس پی سی ٹی ڈی ساہیوال، وہ سارے کے سارے معطل ہیں اور تمام کی تمام کارروائی کمپلیٹ ہے۔ اور اب بس جے آئی ٹی نے فائنل رپورٹ دینی ہے جس میں یہ چیز پتہ چلے گی کہ کس ہائر آفیشل کے کہنے پہ ان سی ٹی ڈی کے موقع کے جو اہلکار تھے انہوں نے اس انداز سے آپریشن کو ہیلڈ کیا، اور سارے معاملات جو ہے وہ ایک پازیٹیو وے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سی ایم صاحب نے اس کنٹیکس میں کہا تھا کہ ابھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ جہاں تک جوڈیشل کمیشن کی بات ہے، جوڈیشل کمیشن بنیادی طور پہ حکومت نے بنانا ہوتا ہے، کورٹ نے نہیں بنانا ہوتا۔ آج بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے فرام ڈے فرسٹ سے اس کو ظلم اور جبر اور استحصال اور بربریت قرار دیتے ہوئے خلیل اور اس کی فیملی کے ساتھ سردار عثمان بزدار صاحب کو اور پنجاب حکومت کو کھڑا ہونے کی تلقین کی تھی۔ اور اسی وجہ سے آپ نے ایک چیز دیکھی کہ 6 گھنٹوں کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب موقع پہ پہنچے۔ انہوں نے وہاں پہ لواحقین کی تمیداری کی، زخمیوں کی تمیداری کی، جن اہلکاروں نے یہ ظلم کیا تھا ان کو ہتھکڑیاں لگائیں، جو ایف آئی آر سی ٹی ڈی اپنی مرضی کی کاٹنے لگی تھی اس کو ریجیکٹ کر کے لواحقین کی مرضی کی ایف آئی آر کاٹی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سردار عثمان بزدار صاحب نے پنجاب حکومت نے کر لی ہیں۔ ہاں، اب آج کی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ آج خلیل کے بھائی جلیل اور ان کی باقی فیملی وہ آئی تھی سی ایم سیکریٹریٹ، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ سی ایم صاحب تو گئے ہوئے تھے اسلام آباد، پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ رکھی تھی۔ یہاں پہ جتنے
ہائر آفیشل تھے, ڈاکٹر شہباز گل اسپوکس پرسن ہیں چیف منسٹر صاحب کے, وہ اور ان ساروں نے ملاقات کی ہے اور وہ اس بات پہ راضی ہوئے ہیں کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں جے آئی ٹی رپورٹ کو. جے آئی ٹی رپورٹ آنے کے بعد پھر اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی ایسی انہیں سیٹسفیکشن نہ ہوئی, ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو خلیل اور اس کی فیملی کو سیٹسفائی کرنا ہے. تو سر کیا آج پاکستان عمران خان صاحب کا خلیل اور ان کی فیملی آج آئی تھی, کیا انہوں نے وہ اطمینان کا اظہار کیا جو اب تک کارروائی ہوئی ہے, یا انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی جن آفیشل سے وہ ملے؟ اچھا عارفہ, مجھے آپ ایک چیز بتائیں, کون سی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر عدم اطمینان ہو؟ میں آپ کے سامنے اپنا جنا حکومت کا کیس آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے جنا رکھ دیتا ہوں. کیا جن لوگوں نے موقع پہ فائرنگ کی وہ پانچوں کے پانچوں افراد گرفتار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ گرفتار ہے. کیا ان کے خلاف لواحقین کی مرضی اور منشا کے مطابق ایف آئی آر کٹی کہ نہیں کٹی؟ ایف آئی آر کٹ گئی ہے. جواب پازیٹیو ہے. کیا ان میں سے کسی ایک بندے کو پنجاب حکومت بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ نہیں, کسی ایک کو بھی بچانے کی کوشش نہیں کی جائے گی. کیا یہ والا جو واقعہ ہوا تھا یہ کسی پولیٹیکل موٹیو کی بنیاد پہ ہوا؟ کیا اس پہ خلیل یا اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ذاتی, مالی, معاشرتی یا سیاسی جھگڑا تھا پنجاب حکومت کا, وفاقی حکومت کا یا پی ٹی آئی کا؟ جواب ہے نہیں. تو جناب ہر چیز کمپلیٹ ہے, تو نہ چوہان کوئی صاحب پولیٹیکل موٹیو ہے سارے ماڈل ٹاؤن کی طرح. اتنا اگر مسئلہ حل ہو گیا تھا تو پھر وزیر اعظم صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا چیف منسٹر صاحب کو کہ اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے تو آپ جوڈیشل کمیشن کے بارے میں سوچئے گا؟ یہ سب خبریں جو ہیں آج سب اخباروں میں ہیں اور کوئی پنجاب حکومت سے کانٹرڈکشن نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی گفتگو ہوئی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کہیں خدشہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جتنے بھی سٹیپس لیے شاید اس سے مسئلہ حل نہ ہو. ایک بات بالکل سن لیں, پنجاب حکومت کے سپوکس پرسن کی حیثیت سے میں آپ کو بتا دوں, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس ایشو کے حوالے سے سردار عثمان بزدار صاحب کی جتنی پرفارمنس ہے ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے, چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے, 100% اس کے ساتھ مطمئن ہے, 100% مطمئن ہے. باقی یہ عمران خان صاحب نے تو آن دا فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں یہ کہا ہوا ہے, اور اس سے باہر بھی یہ بات کہی کہ جوڈیشل کمیشن ایک آپشن موجود ہے, ہم اس کو ایکسرسائز اس وقت کریں گے جب جے آئی ٹی کی رپورٹ فائنل آ جائے گی. اس جے آئی ٹی رپورٹ سے اگر خلیل اور خلیل کی فیملی, جلیل اس کا بھائی اور اس کے گھر والے سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو وہ کریں گے, لیکن ابھی یہ ایک پروسیس تو کمپلیٹ ہونے دینا. جی جی بالکل, یہی تو فارمیلٹی ہے. ہاں بالکل, اسی حوالے سے تو پوچھ رہی تھی کہ اگر وہ آج آئے تو انہوں نے obviously جب گورنمنٹ کے آفیشل سے بات کی تو کیا کچھ ایسی انڈیکیشنز ملی کہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا, یا ابھی ان کے کوئی ایسے ریزرویشنز ہیں جن کو ایڈریس کرنا پڑے گا حکومت کو؟ اسی حوالے سے تو میں پوچھ رہی تھی. ہوتا یہ ہے عارفہ کہ دائیں بائیں سے مختلف قسم کی خبریں آ جاتی ہیں. اب دیکھیں نا, اب پچھلے 15 دنوں کے اندر ایک خبر چل پڑی, ان کا جو پرانا وکیل تھا اس نے کہا جناب مجھے فون آ گیا سی ٹی ڈی کے ایک افسر کا, اس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں کہ تم وکالت کیوں کر رہے ہو. بعد میں پتہ چلا جی وہ تو فیک ساری خبر تھی اور فیک قسم کی جناب کسی کہیں سے کال آئی تھی. پھر اسی طریقے سے ایک خبر آ گئی کہ جناب سی ٹی ڈی کے اہلکار اپنے بندوں کو بچانے کے لیے جناب وہ کوشش کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب وہ جو فائرنگ تھی وہ نامعلوم افراد موٹر سائیکل پہ کر کے گئے تھے. وہ خدا کی بندو, یہ تو چیزیں وہ کہتے رہے, ہم تو نہیں اس کو مانتے, نہ حکومت اس کو مانتی ہے نہ عوام مانتی ہے. عوام نے بھی دیکھا, حکومت نے بھی دیکھا کہ وہ 5 اہلکار جو موقع پہ تھے انہوں نے یہ ساری بدماشی, غنڈہ گردی, قتل و غارت گری, خوریزی کی ہے. اس دو آرا ہے ہی نہیں. لیکن وہ انہوں نے جے آئی ٹی کے سامنے اپنی یہ بات کہی, جے آئی ٹی نے اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کیا. جے آئی ٹی جب فائنل رپورٹ دے گی تو پتہ چل جائے گا. اگر جے آئی ٹی فائنل رپورٹ یہ دیتی ہے جی کہ موٹر سائیکل سوار آئے تھے, انہوں نے آ کے فائرنگ کر کے بھاگ گئے, تو سب سے پہلے میں آبجیکشن کریٹ کروں گا. دوسرا آبجیکشن سردار عثمان بزدار صاحب کریٹ کریں گے. تیسرا آبجیکشن عمران خان صاحب کریں گے کہ بھائی یہ کہاں سے یہ بات آپ نکال لائے ہیں. لیکن ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی جے آئی ٹی صرف اپنی کارروائی کر رہی ہے, موقع کے گواہوں سے لے کے, فرانزک رپورٹ سے لے کے, تمام کی تمام کمپلیٹ کمپریہنسو جب آپ کی رپورٹ آ جائے گی
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. باقی جو لوگ انوالو تھے وہ گرفتار ہیں. چوہان صاحب آج صبح آپ جیو کے پروگرام میں آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ چیف منسٹر صاحب بھی ملاقات کریں گے خلیل کی فیملی سے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسلام آباد جانا پڑا, تو کلیئرلی ایک دم ان کا کوئی پروگرام بنا ہے. کل ہی وزیر اعظم صاحب سے لاہور میں ملاقات ہوئی, تو ایک دم ان کو کیوں اسلام آباد جانا پڑا؟ اصل میں وہ پروگرام ریکارڈڈ تھا اور کل دن کو جانا تقریباً شام کو 4 بجے ریکارڈ ہو گیا تھا, اور جیو کا جو آپ پروگرام کی بات کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو یہ مسکنسیپشن ہو رہی ہے. وہ جو ہے نا کل تقریباً شام کو یہ پروگرام طے ہوا ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا. اس میں کے پی کے حکومت کے جناب ریپرزینٹیٹیو تھے, سی ایم تھے اور سی ایم پنجاب تھے اور وہاں کے وزراء تھے, تو اس وجہ سے انہیں جانا پڑا. اور دوسرا وہ فائنلائز نہیں ہو پا رہا تھا, یہ پھر دن کو تقریباً کوئی 12-1 بجے فائنلائز ہوئی یہ ساری میٹنگ. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کل میڈیا اسٹریٹجی ٹیم کی بھی میٹنگ ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, تو آپ کیا ہم سے شیئر کریں گے کہ اس کے اندر کوئی اہم ڈیسیجنز ہوئے, کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کی بھی میٹنگ کی گئی؟ اصل میں ایک روٹین کی میٹنگ تھی, اور عمران خان صاحب کی پرسنالٹی بنیادی طور پہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لیڈ کرنے والی شخصیت کی طرح ہے. تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے, وہ پچھلے 3-4 سال سے جو میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کر رہے ہیں, منعقد کرتے ہیں, جس میں وہ خود گائیڈ کرتے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ پارٹی کی اور اب حکومت کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا ہے, اس کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے. تو وہ ایک روٹین کی میٹنگ تھی. اس میں بس یہ ہے کہ تقریباً 15 افراد کی ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے, جس میں منسٹرز بھی ہیں اور وفاقی صوبائی عہدیدار بھی ہیں, کہ جو پنجاب حکومت کے سپوکس پرسن کی حیثیت سے مختلف ٹاک شو کے اندر حکومت کو ریپرزینٹ کیا کریں گے. باقی ڈیلی کی جو روٹین کی جو ہے وہ کچھ چیزیں تھیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ چیزیں طے ہوئیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی اور سی ایم سیکریٹریٹ پہ بھی ایک فوکل پرسن طے ہوا, جہاں ہماری جو ٹیم ہے پرانی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی, اس میں سے ایک فرد تھی. تو بس ایک روٹین کا جو وہ پروگرام تھا. جی بہت بہت شکریہ چوہان صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب کی, جنہوں نے پہلے تو ایک اپیل دائر کی ہی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, مگر اب انہوں نے ایک دوسری بھی اپیل دائر کر دی ہے کہ ان کو بیل چاہیے میڈیکل گراؤنڈز پہ. اسٹے ود اس. جس کیس میں نواز شریف کو سزا دی وہ کیس ہے ہی نہیں. نواز شریف نیچرلی اس کیس میں اس کو بیل مل جائے گا, نیچرلی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ایسی مثال ہے کہ اگر کسی کو پیٹ کے درد کی شکایت ہو اور اسے ENT ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے, انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. خدا نخواستہ ان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے تو ذمہ دار جو ہے حکمران ہوں گے اور عمران نیازی صاحب ہوں گے. ویلکم بیک. اب ذکر ہوگا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا. ان کو العزیزیہ ریفرنس کے اندر نیب کورٹ سے سزا تو ہو گئی, مگر اس کے خلاف انہوں نے بیل کی اپیل دائر کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. مگر پچھلے ہفتے انہوں نے ایک دوسری اپیل دائر کر دی جس میں انہوں نے بیل مانگی ہے لیگل گراؤنڈز پہ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایک ہی کیس میں ایک ہی کنوکشن کے اوپر کیا آپ 2 مختلف اپیلز دائر کر سکتے ہیں, جن دونوں کی جو اپیلز, اسپیشلی جب جو دونوں اپیلز ہوں وہ مختلف جسٹیفیکیشنز ہوں, ایک نارمل بیل مانگ رہی ہو اور دوسرے کے اندر میڈیکل گراؤنڈ پہ مانگی جا رہی ہو. ہم سمجھنے کی کوشش یہ کریں گے کہ لیگل سکوپ کیا ہے ان 2 مختلف اپیلز کا, اور ساتھ میں آف کورس ایشو یہ بھی ہے کہ آج کل بہت خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے, اور اگر ان کی کوئی طبیعت خراب ہو گئی جیل کے اندر تو obviously حکومت ذمہ دار ہوگی. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں شاہ خاور صاحب جو سینئر قانون دان ہیں. ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. جی سر, تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ لیگلی پاسبل ہے کہ ایک ہی کیس کے اندر ایک ہی کنوکشن ہے, ہائی کورٹ بھی جو ہے وہ ایک ہی ہے, مگر 2 مختلف اپیلز جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے لائرز نے جمع کروا دی ہیں, اور ایک جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ وہ بیل مانگ رہے ہیں؟ جی اس میں پوزیشن یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جس میں سزا ہوئی ہو یا ایون نیب
بھی اپیل کر سکتا ہے جس میں بریت ہوئی ہو، تو وہ سیکشن 33 ہے NAO 1999 کا، جس کے تحت اپیل ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے پاس جاتی ہے، اور اس کیس کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اس کی کوگنیزنس لی ہوئی ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب اپیل فائل کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک متفرق آئینی درخواست بھی دائر کی جاتی ہے نیب کے کیسز میں، کہ جس میں وہ یہ استدعا کرتے ہیں کہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا اور جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں اتنے سکم موجود ہیں کہ اس میں ان کی جو سزا ہے اس کو معطل ہونا ضروری ہے، اور اس میں جو کانوکٹ ہیں ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ تو نارملی اپیل تو ایڈمٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو درخواست ہے اس میں سزا کی معطلی کے خلاف اس پہ نوٹس ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی بہت سارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ سیٹ کیے ہوئے ہیں قانون نے بھی اور سپیریئر کورٹ کی ججمنٹس نے بھی، کہ کن صورتوں میں سزا معطل ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے جب ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی جب معزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان کی سزا معطل کی تھی اور ضمانت دی تھی، جس کے خلاف ایک اپیل نیب نے کی تھی، اس پہ ایک 5 رکنی بینچ معزز بینچ نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو نمٹایا تھا، گو کہ انہوں نے ہائی کورٹ کا جو ثوابدیدی اختیار تھا ان کو ضمانت دینے کا، اس پہ تو انہوں نے انٹرفیرنس نہیں کی، لیکن انہوں نے کچھ اور رہنما اصول ایسے وضع کیے اس ججمنٹ میں کہ جس میں ایک بنیادی اس کا ماخذ یہ ہے کہ نیب کی کیسز میں ہائی کورٹس کے پاس گو کہ ضمانت دینے کا اختیار موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کو ذرا تھوڑا سا زیادہ لمیٹڈ کر دیا ہے اس صورت میں کہ وہ یا تو بہت ہارڈ شپ کا کیس ہو، وہ ملزم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ہارڈ شپ کا شکار ہے، یا کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے، غیر معمولی سچویشن ہے۔ تو وہ ایک چیز جو ہے، چونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا ہے اور آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے تمام ماتحت عدالتوں کے اوپر بشمول ہائی کورٹ وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو درخواستیں میاں نواز شریف صاحب نے العزیزیہ ریفرنس میں دی ہیں، اس میں وہ ججمنٹ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ ضرور پیش نظر ہوگی معزز ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے۔ اور اب جو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے پہلے ایک جنرل گراؤنڈز کے اوپر سزا کی معطلی کی درخواست دی تھی، اب انہوں نے ایک اور درخواست دیتی ہے جو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ہے، تو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بھی جی پلیز آپ بتائیے۔ خاور صاحب، تو اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل گراؤنڈز پہ جو اب بیل کی اپیل تھی، وہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد وہ ذرا شاید اتنی آسان نہ ہو، کیونکہ جو نئی ججمنٹ نے جو پرنسپل سیٹ آؤٹ کر دی ہیں آصف سعید کھوسہ صاحب کے نوٹ نے، اس کے بعد ہائی کورٹ کے لیے اب بیل دینا ذرا مشکل ہو گیا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی، وہ میں آپ کو ذرا اس چیز کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ وہ جو 5 رکنی معزز بینچ فیصلہ کیا تھا، اس کے جو آتھر جج ہیں وہ مسٹر جسٹس آصف سعید کھوسہ ہیں، جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ تو ان کی ہی یہ ججمنٹ رینڈر کی ہوئی ہے، جس کے ساتھ باقی 4 جج صاحبان نے ایگری کیا اور سب نے سائن کیے ہیں، اس کی یونینیمس ججمنٹ ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس ججمنٹ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اب جو ضمانت دینے کا اختیار ہے ہائی کورٹس کا وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس میں جو رہنما اصول دیے اور جو ایکسیپشنز دی گئی ہیں اس ججمنٹ میں، اس کے تحت ہائی کورٹ کے پاس ابھی بھی اختیار موجود ہے، لیکن ان کو یہ ہارڈ شپ کا کیس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہوگا ملزمان کو، یا بہت ہی غیر معمولی ایسی صورتحال جو ہے سامنے لانی پڑے گی۔ تو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ صاحب، آپ کی کیا مراد ہے؟ ہارڈ شپ کے کیس جی، وہ چونکہ وہ جس ججمنٹ کے حوالہ دیا ہے اس ججمنٹ میں یہ ہائی کورٹ والی، وہ ایک 5 رکنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہی ججمنٹ ہے، جو کہ اکتوبر 2018 میں جو ہے آئی تھی۔ اس میں پہلی دفعہ ہارڈ شپ اور ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کو جو ہے وہ وضاحت کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو بیل کا سکوپ ہے وہ کافی لیمیٹڈ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی جو آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ ابھی جو ان کا میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر جو بیل انہوں نے فائل کی ہے، تو اس میں جو معزز عدالت ہے وہ اس کے اوپر جو ڈاکٹرز کی رائے ہوگی، اور اس صورت میں جب تک ایک ہائی لیول میڈیکل بورڈ جب تک وہ ایسا ریکمینڈ نہ کرے کہ ان کا علاج جو ہے وہ جیل میں ممکن نہیں ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کا ضمانت پہ رہا ہونا ضروری ہے، تو اس صورت میں
ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانس وہ کریٹ ہو جاتا ہے جو کہ چونکہ فائنڈنگز ہیں ایک میڈیکل بورڈ کی، تو اس صورت میں اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہائی کورٹس اکثر ضمانت دے دیتی ہیں اگر واقعی وہ بیماری یا وہ مرض ایسا ہے کہ جس کا علاج جو ہے وہ جیل میں نہ ہو سکتا ہو۔ جی، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چانسز یہی ہیں کہ جو میڈیکل گراؤنڈز پہ اپیل کی گئی ہے اس کا فیصلہ پہلے آ سکتا ہے؟ یقیناً اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کے جتنے بھی ڈاکٹرز یا فزیشنز ہیں جو کہ اس صورت میں نیچرلی وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل کے ہوتے ہیں، اور میڈیکل بورڈ بھی جو ہے وہ بھی جو پبلک سیکٹر کے ڈاکٹرز ہیں ان میں ایم ایس پی ہوتے ہیں، اس میں سینئر کنسلٹنٹ سرجن، سب ان کی جب ایک متفقہ رائے آ جائے تو پھر اس میں ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کی رائے کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی۔ ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو نئی ایک ریٹنگ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے آئی ہے، S&P گلوبل ریٹنگ۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے اکنامک فرنٹ کی۔ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے تو آج کل اچھی خبریں ملنا ذرا مشکل ہیں۔ پچھلے ہفتے موڈیز نے حکومت کی جانب سے پیش کیے ہوئے منی بجٹ کو ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 6% سے اوپر ہی رہے گا۔ اور اب انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی S&P گلوبل نے پاکستان کی ریٹنگ B سے B- کر دی ہے۔ ایجنسی کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس کے مطابق شارٹ اور میڈیم ٹرم میں پاکستان کے مالی خسارے کے کم ہونے اور اکانومی میں بہتری کے آثار کے امکانات بہت کم موجود ہیں، اور جو ایکسٹرنل فائنانسنگ ہے اور لونز ہیں ان کی ادائیگی کا دباؤ بھی موجود ہے، اور ریفارمز بھی جو حکومت کرنے جا رہی ہے اس ریٹنگ ایجنسی نے کہا ہے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ سکتا۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل اسلم صاحب جو ایک اکنامک ایکسپرٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو مزمل صاحب۔ جی شکریہ۔ جی سر، مزمل صاحب تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو S&P کی گلوبل ریٹنگ ایجنسی ہے اور جس کی آج رپورٹ آئی ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ ہمیں اس کی جو آج اس نے جو بات کی ہے اس کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے؟ دیکھیں، انہوں نے کوئی ایسی نئی بات نہیں کی، یہ بات جو ہے پاکستان کا پریس، انٹرنیشنل پریس، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ، ابھی جو حالیہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی بھی آئی تھی اس میں بھی اسٹیٹ بینک کی کوارٹرلی رپورٹ، ہر جگہ یہ باتیں جو ہیں ہو رہی ہیں۔ تو کوئی انہوں نے خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسی نئی بات نہیں کی جو ایک سرمایہ کار کو یا ایک عام آدمی کو نہ پتہ ہو۔ اچھا، بیسکلی مقصد S&P کا یہ ہوتا ہے کہ S&P کی ریٹنگ دیکھ کر بہت سے جو ادارے ہوتے ہیں وہ جو ہے پاکستان کے بانڈز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ بانڈز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریٹنگ کو دیکھ کر۔ پہلی تو اچھی بات یہ ہے کہ ابھی کوئی ماضی قریب میں یا آنے والے دنوں میں پاکستان نے کوئی بانڈ نہیں کرنا، بلکہ اتفاق کی بات ہے جس دن وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ لگائی تھی کہ پاکستان کو سعودی عرب اور UAE سے $30 ارب مل رہے ہیں، تو پاکستان کے بانڈ کی قدر جو ہے تقریباً 10% بڑھ گئی تھی۔ 7.5% پہ جو ہے پہلے پاکستان کا 5 سال کا بانڈ ٹریڈ ہو رہا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ کم ہو کے 6.8% پہ ہو گیا، تو وہ ایک پازیٹیوٹی آ گئی اس میں۔ اب S&P کی یہ جو ریٹنگ ہے یہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جب پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگلا کوئی یورو بانڈ یا کوئی سکوک بانڈ یا پاکستان جب پیسہ ریز کرنے جائے گا تو اس وقت جو ہے یہ ریٹنگ بہت کام آتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ رپورٹ کی ہیڈ لائن کے علاوہ اگر اندر جائیں تو S&P نے جو پاکستان 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ریٹنگ ہوتی ہے، ایک آؤٹ لک ہوتا ہے۔ آؤٹ لک جو ہے انہوں نے جو ہے پاکستان کا سٹیبل دی ہے، تو یعنی کہ مطلب پاکستان کی جو آؤٹ لک ہے وہ سٹیبل ہے۔ پہلے پاکستان کی جو ریٹنگ تھی B تھی، لیکن آؤٹ لک جو تھا وہ جو ہے انسرٹن تھا،
तो इस दफ़ा इन्होंने आउटलुक पॉजिटिव कर दिया और रेटिंग को 1 नॉच नीचे कर दिया है। तो इनकी पिछली ये रिपोर्ट कब आई थी मुजम्मिल साहब, इफ आई कैन जस्ट कट यू हियर एंड आस्क, जो आप जो रेफरेंस दे रहे हैं जिस पिछली रिपोर्ट का, वो कब आई थी? ये जो इससे लास्ट जो इन्होंने डाउनग्रेड किया था तकरीबन 7-8 महीने पहले, तो पाकिस्तान की रेटिंग ऊपर थी लेकिन आउटलुक नेगेटिव कर दिया था उन्होंने। सही। तो ये जो आउटलुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और दूसरी बात ये जो सबसे अहम है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया है, वो ये किया है कि हम पाकिस्तान की जो रेटिंग को, शॉर्ट टर्म रेटिंग को मेंटेन कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म रेटिंग को नीचे लेके जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने थोड़ी सी ताख़ीर कर दी है डील करने में IMF से और फ्रेंडली कंट्रीज से, और जैसे ही ये चीज़ पूरी होगी या इसमें कोई मतलब पेशरफ्त होगी तो हम पाकिस्तान की रेटिंग को वापस उसी जगह पे ले आएंगे। तो अब जैसे कि आज भी चल रहा था कुछ प्रेस में कि असद उमर साहब जो है 10 फरवरी को IMF के जो है चीफ से मिल रहे हैं और मामला तय पा गए हैं। तो ये IMF की खबर आ जाएगी। चीन की खबर भी वीकेंड पे आई थी $2.5 अरब की, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है आज शाया तो हुई है लेकिन लिखी गई होगी 3-4 दिन पहले। तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की रेटिंग जो है बहुत तेज़ी से इसको ये रिवाइव कर देंगे और हम वापस B- से B में आ जाएंगे। तो मुजम्मिल साहब, जो इन्होंने आपने बात किया कि पहले उनकी जो आउटलुक थी वो अनस्टेबल थी, जब रेटिंग ज़्यादा थी, और अब जो आउटलुक है वो उन्होंने स्टेबल कर दिया, तो क्या इसका ताल्लुक हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन से है या कोई और वजूहात हैं जिनकी बेसिस पे उन्होंने आउटलुक को तब्दील किया है? क्योंकि ऑब्वियसली 6-8 महीने पहले प्रोबेबली मुल्क इलेक्शंस की तरफ जा रहा था। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ऑब्वियसली आपने ख़ुद निशानदेही कर ली कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, हंग पार्लियामेंट आएगी। इस रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा इन्होंने जो है PTI की गवर्नमेंट की कॉम्पोजिशन पे बात की है, कहा है कि ये इतनी ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी से नहीं आई, इन्होंने हुकूमत बनाई है। तो आउटलुक में पहली चीज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और दूसरा थोड़ा सा जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस और इकॉनमी में चीज़ें चल रही होती हैं। तो अब जैसे कि इन्होंने इस रिपोर्ट पे भी जिक्र किया कि काफ़ी जो है स्टेप्स लिए भी हैं इस गवर्नमेंट ने, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं SNP वाले कि ये मज़ीद सख्त स्टेप्स लें ताकि जो पाकिस्तान की फ़िस्कल ब्लीडिंग हो रही है वो किसी तरीके से रुके और जो पाकिस्तान का फ़िस्कल डेफिसिट है वो किसी तरीके से रुकना शुरू हो। लेकिन उसमें उन्होंने ये बात बताई कि इन्होंने रुपए की कदर को गिराया, शरह सूद को बढ़ाया, फिर 2 बजट दिए। पहले बजट में तो टैक्स रेवेन्यू मेजर्स लिए, लेकिन दूसरे बजट में वो डिसअपॉइंट हुए कि वो कह रहे थे कि इन्होंने कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जिससे जो है पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ बढ़ते। तो एक सॉर्ट ऑफ मिक्स रिपोर्ट है, लेकिन इसमें उन्होंने ख़ुद इस चीज़ की वो भी कर ली कि हम तैयार हैं जैसे ही हमें पता लगेगा कि पाकिस्तान ने जो ममालिक से या जो इंस्टीट्यूशन से पैसों की बात कर रहे हैं, जैसे कोई उसमें पेशरफ्त होगी तो हम पाकिस्तान की रेटिंग को रिवाइव कर देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो वीकेंड के ऊपर कराची के अंदर फेस्टिवल हुआ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से हट के बात करेंगे लिटरेचर यानी अदब की। इस वीकेंड पे कराची के अंदर अदब फेस्टिवल जो था वो लॉन्च हुआ और काफ़ी कामयाबी से होल्ड किया गया। इस मेले की डायरेक्टर और फाउंडिंग मेंबर अमीना सैयद पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से वाबस्ता थी और उसी प्लेटफॉर्म से उन्होंने कराची लिटरेचर फेस्टिवल जो था वो लॉन्च किया और काफ़ी कामयाबी से कई साल उन्होंने उसको कराची के अंदर होल्ड किया। मगर अब क्योंकि वो रिटायर हो चुकी हैं OUP से, तो उन्होंने ये अदब फेस्टिवल जो है इसको लॉन्च किया। अब हम उनसे अमीना सैयद से बात करेंगे कि उनका ये जो एक सोलो वेंचर था ये कितना कामयाब रहा और क्या वो फ्यूचर में भी इस तरह के इवेंट्स करती रहेंगी। वेलकम टू द शो अमीना सैयद। बहुत शुक्रिया आरफा, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। अमीना साहिबा,
بہت بہت ایک تو مبارک ہو آن یور نیو وینچر. آپ نے سنا ہے کہ کافی کامیابی سے اپنا یہ لٹریچر فیسٹیول جو ہے پہلا ہولڈ کیا, مگر ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کا تجربہ کیسا رہا او یو پی سے الگ ہو کے ایز اے سولو وینچر جو آپ نے یہ ادب فیسٹیول کو ہولڈ کیا؟ عارفہ یہ بہت ہی اچھا تجربہ رہا اور مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ کل اس کا آخری دن تھا, جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن چلا یہ, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور بالکل دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اور یہ میں نہیں کہوں گی کہ یہ ایک سولو وینچر تھا, کیونکہ میرے ساتھ بہت ہی زبردست ایک ٹیم تھی. آصف فروخی تھے جو میرے کو فاؤنڈر ہیں, اور خالد محمود صاحب نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. تو ماشاءاللہ بہت کامیابی سے یہ ہمارا ادب فیسٹیول پاکستان ہو گیا. جی, سولو وینچر سے میری مراد یہ تھی کہ پہلے آپ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا جس سے آپ یہ فیسٹیول کرتی تھیں, تو وہ اب پلیٹ فارم جو ہے اور وہ جو ایک برانڈ بن گیا تھا کراچی لٹریچر فیسٹیول کا, دیٹ از نو لانگر دیئر ود یو. آپ کو مطلب کہ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں گراؤنڈ زیرو سے فرام اسکریچ شروع کرنا پڑا, ایک نیا نام, نیا برانڈ. اس حوالے سے اس کو میں نے سولو وینچر کہا تھا. بٹ امینہ صاحبہ, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ یہ ادب فیسٹیول ہولڈ کریں گی تو ہمیشہ جو پیرلل ڈرا ہوگا وہ کراچی لٹریچر فیسٹیول سے ہوگا؟ آر یو پریپیئرڈ فار دس؟ ڈو یو ایکسپیکٹ اٹ؟ جی ایبسلیوٹلی آئی ایم پریپیئرڈ فار اٹ عارفہ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب میں نے کراچی لٹریچر اس کے پہلے بھی جو ہم نے فیسٹیول کی تھی, تو اس میں ہم نے بار بار ہر فیسٹیول میں نے کہا تھا کہ اس کا یہ تو ہم ایک کر رہے ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اور لوگ ہم سے اس کے بارے میں سیکھیں اور دیکھیں, اور یہ ایک ماڈل ہے. اور میں چاہتی پورے اس کو میں ایک تحریک سمجھتی تھی جو پورے پاکستان میں پھیل جائے. اور چنانچہ یہ لاہور اور فیصل آباد, کوئٹہ, گوادر, حیدرآباد, اتنی جگہوں پہ یہ فیسٹیول ہونے لگا تھا, اور لوگ کر رہے تھے, بہت کامیاب تھے سب. اور کراچی 2.5 کروڑ. جی بالکل, آپ تو بالکل ٹرینڈ سیٹر اپنے آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ کراچی لٹریچر فیسٹیول جب آپ نے پہلی دفعہ ہولڈ کیا تو اس کے بعد تو اب ہر بڑے شہر میں ایک لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے, کسی بھی نام سے ہو, مختلف پلیٹ فارم ہو. مگر آئی تھنک اسپیشلی لاہور اور کراچی کے اندر تو اب ایسے بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں, اور یہ اینڈ یو کین ٹیک کریڈٹ فار اٹ, کیونکہ یہ ٹرینڈ تو شاید آپ نے ہی شروع کیا تھا. جی اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے, چونکہ اس کو واقعی میں ایک تحریک سمجھ رہی تھی, اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئی ہے. اور کراچی تقریباً 2.5 کروڑ کا شہر ہے, یہاں تو میں تو چاہتی ہوں کہ روز ایک ہو. اب بھی یہاں کم ہے ایسے فیسٹیولز, تو میں تو چاہ رہی ہوں کہ اور ہوں, اور لوگ اس میں آئیں, اور جو بھی یہ فیسٹیول کرنا چاہے میں حاضر ہوں. جس طرح بھی ان کو مدد چاہیے, ٹیکنیکل ہیلپ چاہیے, جو بھی, میں تیار ہوں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں پھیل جائے. تو امینہ, جب آپ ایسے ایونٹس کرتی ہیں تو کلیئرلی اس کے اندر 2 سب سے بڑے چیلنجز تو ہوتے ہوں گے. ایک آبویسلی اس کے لیے فنڈز اکٹھے کرنا, بیکاز ایک اچھا فیسٹیول کرنا جو ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہے, اس کے اندر کافی خرچہ ہوتا ہے. اور دوسرا لوجسٹیکل بھی ہوتا ہے, آپ کو اسپیکرز ارینج کرنے پڑتے ہیں, کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو ایک شہر میں انہوں نے آنا ہے, ان کا ٹھہرنا, سب کچھ کرنا. تو یہ جو ہے یہ چیلنجز آپ ہاؤ ڈو یو مینیج آل آف دس؟ ویل ایکچولی آئی ہیو اے لاٹ آف ہیلپ. اب جیسے فنڈس کا تو یہ ہے کہ ہم نے فنڈ ریزنگ کی, لیکن ہم بہت خوش قسمت تھے کہ ہمیں لیڈ اسپانسر شروع ہی میں مل گئے تھے, جو خالد محمود گیٹس فارما کے تھے, تو انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. اور بھی ہمیں پھر اور اسپانسرز بھی مل گئے, لیکن اس کے لیے ہمیں بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑی. اور پھر ہمیں یہاں یقیناً کمرے بک کرنے پڑے, ٹرانسپورٹ اور ایئر لائن. تو یہ اب ہم نے کولیبریشن سب سے کی, اور ہمیں اس قسم کے پارٹنرز مل گئے, لیکن ظاہر ہے خرچ تو بہت ہوا. اور ہمیں سب سے بڑی جو سپورٹ ملی وہ ہمیں وینیو مل گیا. وینیو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. گورنرز ہاؤس ہمیں مل گیا کراچی میں, مفت میں, سندھ میں. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پبلک آئے,
گورنرز ہاؤس میں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی فیسٹیول کریں, تو ہمارے سمجھیے کہ دونوں ہمارے مقاصد مل گئے تھے. اور بہت ہی خوبصورت جگہ تھی, لوگ تو آ رہے تھے اپنی, جیسا لگ رہا تھا پکنک کر رہے, وہاں کے لان میں گھوم رہے, پھر رہے, ٹہل رہے. اور جو ہمارے سیشنز تھے وہاں کوئی سمجھے سیفٹی کا کوئی ہیزرڈ نہیں تھا, کیونکہ اتنی جگہ تھی اور کھلے کھلے ہم نے اوپن ایئر میں کیا تھا. تھوڑا چھوٹے موٹے وہ ہم نے ٹینٹ سے لگائے تھے, لیکن کھلے بالکل, تو کوئی ڈر نہیں تھا مجھے کہ لوگ پھنس جائیں گے, اگر خدا نخواستہ کچھ, اگر کہیں ذرا سے کہ چنگاری بھی لگی یا کچھ, تو اس کا کوئی ڈر, سیفٹی کا کوئی ڈر نہیں تھا, سیکیورٹی کا کوئی ڈر نہیں تھا. جی بہت بہت شکریہ امینہ صاحب نے ہم سے بات کی, اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ فار یور فیوچر ادب فیسٹیولز. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.